الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم مکیہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں، آپ کے رب کی نعمت سے آپ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیت مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، سورہ ملک شریف کے ترجمہ و تفسیر کے بعد سورہ القلم کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ قلم جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے جو ترتیب نزولی ہے قرآن پاک کی، اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ دوسرا ہے۔ جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ سورہ علق ہے، یعنی جسے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا جاتا ہے، وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ قلم جو ہے یہ دوسری نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی۔ اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے، یعنی جو قرآن میں اللہ نے ترتیب لگائی ہے، اس ترتیب کے اللہ کے رسول نے جو لگوائی، اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 68واں ہے، 68۔ اور سورہ قلم کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جو اس کا عنوان بنایا ہے، سورہ کا نام وہ رکھا ہے سورہ نون والقلم۔ اسی طرح امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہ سورہ کا نام سورہ نون والقلم رکھا ہے، لیکن مشہور محدثین کے نزدیک سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ قلم ہے۔ آغاز فرمایا گیا نون والقلم۔ اب یہاں پر نون کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن بعض نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا والقلم، اور قسم ہے قلم کی۔ اس پہلی آیت مبارکہ کے بارے میں بہت عظیم مفسر، بہت عظیم جن کا نام تفسیر کی دنیا میں ابتدائی اور پہلے ناموں میں آتا ہے، حضرت ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر الطبری میں متوفہ 310 ہجری، آپ فرماتے ہیں ایک روایت کرتے ہوئے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی یہ بات کی جاتی ہے نا کہ سب سے پہلے اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے اس چیز کو پیدا کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی ذات کے وجود کے بعد سب سے پہلے، جب اس کا وجود ظاہر ہے وہ ازل سے تھا ابد تک رہے گا، تو پہلی جو ذات پیدا کی وہ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد جو بھی ابتدا یا پہلی چیز کا ذکر آتا ہے وہ سرکار کے بعد ہے، یہ ذہن نشین ہے یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے۔ قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد قلم سے فرمایا اے قلم لکھ، اور اس کے بعد جو پانی ہے، پانی کا وجود تھا، پانی سے آبی بخارات اٹھے، بخار اٹھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ پانی جب گرم ہوتا ہے تو اس سے وہ جو بخارات نکلتے ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ پانی میں سے جب بخارات نکلے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نون کو پیدا کیا،
اور حضرت امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نون کا معنی مچھلی لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا کیا اور مچھلی کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، یہ ایک نہیں تقریباً 10 محدثین نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ یہ لمبی فہرست ہے محدثین کی، یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو روایت ہے وہ حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ تلاوت فرمائی آیت مبارکہ تو سرکار یہ کیا مقصد ہے اس سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر قلم سے فرمایا کہ اے قلم لکھ، تو قلم نے وہ کچھ لکھا جو ابد الآباد تک ما کان و ما یکون، جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، تو قلم نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اور اس کے بعد جف القلم، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد قلم خشک ہو گیا۔ قلم خشک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو مقدر تھا، جو نصیب تھا، وہ قلم نے لکھ دیا، اور اس کے بعد قلم خشک ہو گیا کہ اب جس کا جو فیصلہ اللہ نے لکھنا تھا، میرے مالک نے وہ فیصلہ ارشاد فرما کے وہ فیصلہ لکھ دیا۔ تو اس بنیاد پر فرمایا گیا۔ دوسری جو روایت ہے جو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام معاملات کو قلم کے ساتھ لکھوا کر پھر اس کے بعد قلم کو خشک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کی جو تقدیر ہے اس کا فیصلہ روز ازل سے فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب تقدیر کا فیصلہ ہو چکا، جب ہر ایک کے بارے میں پہلے یہی تحریر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، تو پھر انسان کو مجرم کیوں ٹھہرایا جائے گا؟ یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا، اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ جو تقدیر ہے وہ انسان اس کا مجبور ہو گیا۔ تو یاد رکھیے اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، محدثین نے اس کا جواب یہ دیا، اور بڑا خوبصورت جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ الوہیت سے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو ظاہر ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ بہت قدیم ہے، جس کو حد سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ قائم اور دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم الہی سے اور الوہیت سے دیکھا کہ یہ جو پیدا ہوگا، یہ جس کی یہ روح بنائی گئی ہے اور جس کے بارے میں اس کے بعد پھر اس کا فلاں کسی زمانے میں اس کا وجود ہوگا، اور یہ روح جو ہے جسم کا دھارا پہن لے گی، اس کے بعد یہ کیا کیا عمل کرے گا اللہ نے پہلے ہی دیکھ لیا، اور جو انسان نے عمل کرنا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے لکھوا دیا۔ تو اس بنیاد پر انسان مجبور نہیں ہے تقدیر کا، بلکہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا انسان اس کا جو ہے وہ مقید نہیں ہے تقدیر کا، بلکہ تقدیر کو پیدا کرنے والا اور اس کو تبدیل کرنے والا خود حضرت انسان۔ ٹھیک ہے جی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو بیان کیا ہے وہاں پر، اور پورا تقدیر کا آپ نے سسٹم بیان کیا ہے، اور اقبال نے پھر اسی خودی کی طرف اس لیے توجہ فرمائی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت تصور تقدیر ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہت آپ نے خوبصورت اور اس کی گہرائی تک آپ گئے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اختیار دیا، انسان کے پاس بہت اختیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالک کے حضور اس اختیار کو استعمال کرنے تک لے کر تو آئے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا نون والقلم۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تیسری روایت، بہت بڑے مفسر ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، عربی زبان میں ہے۔
لائبریری میں میرے پاس رکھی ہے، بہت خوبصورت تفسیر. اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نون کا معنی مچھلی ہے، آپ نے فرمایا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ظاہر ہر ایک مفسر کی اپنی تحقیق ہے، اس لیے میں سب کی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہوں، چونکہ جس مفسر نے جو بھی کام کیا ہے بڑی محنت سے کیا ہے اور بڑی دیانتداری سے کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگیاں لگا دی قرآن کے مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے، اور اس لیے جس نے جو لکھا ہے وہ بالکل حق اور درست لکھا ہے. اور اس میں ہمارے لیے یہی فائدہ ہے کہ ہمیں نئی روایات مل جاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نون سے مراد مچھلی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر قائم کیا ہے، اور اس کی روایت بھی انہوں نے کہا کہ قرآن میں باقاعدہ موجود ہے کہ ہم نے زمین کو پانی کے اوپر رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا نون سے مراد قرآن کے حروف تہجی، ان میں سے ایک جو لفظ ہے وہ نون ہے، اور نون سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم کے ذریعے لکھوایا ہے، اور آپ نے اس کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی وضاحت فرمائی. اور آپ نے فرمایا یہ حروف تہجی میں سے عظیم جو لفظ ہے وہ نون ہے، اور یہ اشارہ اللہ کے کلام قرآن کی طرف ہے. اس بنیاد پر آپ نے اس کو حروف تہجی کے روپ میں سے ایک نون کو قلم کیا ہے. آگے فرمایا گیا وما یسترون، اور اس کی قسم ہے جو ہمیں قلم جو لکھتا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہے، ایک اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ کافروں نے، بدبختوں نے، یہ پرسوں ترسوں کے شاید درس میں بھی اس پہ بات میں نے کی تھی کہ کافروں نے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا، اور قرآن میں اس کی وہ آیت بھی ہے سورہ زمر میں غالباً انک لمجنون، یہ کافروں نے کہا استغفر اللہ کہ آپ مجنون ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس غلط اور غلیظ لفظ کا جواب دیا کہ تم نے یہ جو انتہائی برا لفظ کہا ہے، غلط لفظ کیا ہے اور بے ادبی کی ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یاد رکھو ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا نبی جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، بلکہ میرا نبی تو ساری کائنات کے فصیح و بلیغ لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور میں نے عرض کیا تھا ایک درس مبارک میں، کئی مقامات پہ یہ آپ کو لفظ سننے کو ملا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض ہوا، جب اعتراض ہوا، جواب سرکار نے نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا. جب بھی اس کے حبیب پر کسی نے کوئی بات کی ایسی تو جواب اللہ نے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس پر اعتراض ہوا تو وہ خود اس کا جواب دے رہے تھے، بلکہ فرمایا ان کی پاکیزگی میں خود اللہ قرآن کی آیتیں اور وحی نازل فرما رہا تھا، تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں سے تمام ابہام اٹھ جائیں. اگر سرکار خود جواب دیتے تو آج جو منکرین حدیث ہے وہ یہ اعتراض کرتے یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کو ہم نہیں مانتے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اس کی روایت میں یہ ضعف ہے، اس کا فلاں راوی کمزور ہے، ضعیف ہے، کئی بہانے بنا دیے جاتے. لیکن قرآن میں جب آیت آ گئی تو قیامت تک کے لیے سب کا منہ توڑ جواب آ گیا. اب کوئی قرآن کی آیتوں کا تو انکار نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا گیا وَإِنَّكَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، آپ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے غافل نہیں ہیں، اور نہ آپ اس پر کوئی ایسی نعمت ہے جو آپ پر چھپی ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو دین کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور دین کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور دین کے لیے آپ اتنے کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں، اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ جسمانی تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، آپ دماغی تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی باتوں کو سن کر جو تکلیف ہوتی ہے آپ اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ دین پر چل رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس کا جو اجر ہے وہ نہ ختم ہونے والا تیرے رب کے پاس. اور یہ حقیقت ہے کہ دین کی تبلیغ جو ہے یہ بہت مشکل ترین فریضہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے مشکل ترین کام ہے وہ تبلیغ دین ہے، اور دین کی اشاعت اور نشر ہے کہ جس پر قدم قدم پر کانٹے بچھائے جاتے ہیں.
قدم قدم پر اس پر 100 اعتراض کیے جاتے، قدم قدم پر انسان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن جو شخص اس پر قائم اور دائم رہتا ہے پھر اس کے لیے یہ آیت بالواسطہ سارے دین کے مبلغین کے لیے اور بلا واسطہ سرکار کے لیے ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ اس دین کی تبلیغ پر اور دین کی خدمت پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے اس پر بے شمار حدیثیں ہیں۔ ایک کتاب ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی تھی، مقام علم و علماء، بہت خوبصورت کتاب ہے، میرے پاس لائبریری میں رکھی ہے۔ اس میں آپ نے بہت ساری ایسی حدیثوں کو جمع کیا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص جو دین کی تبلیغ کرتا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں وہ شخص جو صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، فرمایا وہ عبادتیں کرنے والا، ساری ساری رات مجاہدے کرنے والا، اس کے مقابلے میں دین کی تبلیغ کرنے والا زمین و آسمان کا فرق ہے درجے میں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کچھ وہ لوگ ہیں جو ساری ساری رات مسجد نبوی میں اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، عبادات کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، سرکار ان کا بڑا اجر ہے یا وہ آپ کے علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور صرف 5 نمازیں وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور باقی دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا سوال کیا، تم نے یہ کیا بات کر دی؟ سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کی فضیلت جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس عابد پر ایسے ہے، اس زاہد پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تم لوگوں پر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم دین کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم صحابہ پر فضیلت ہے۔ اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے سرکار کی صحابہ پر کتنی شان ہے، عظمت ہے؟ کوئی پیمانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی پھر وجہ پوچھی گئی، آپ نے فرمایا اس لیے کہ عبادت کرنے والا، زہد کرنے والا، وظیفے کرنے والا، مجاہدے کرنے والا اور جناب چلے کرنے والا وہ کسی کو نہیں بچا رہا، وہ اپنے آپ کو بس بچا رہا ہے اور اپنے بارے میں کام کر رہا ہے، اور وہ شخص جو دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ میری پوری امت کی اصلاح کا کام کر رہا ہے، اپنے سے بڑھ کر وہ پوری امت کی اصلاح کی بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جو ہر مبلغ کے لیے ایک بہت بڑے اجر کی نوید ہے اور خوشخبری جو اللہ کے یہاں اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اپنے حبیب کے خوبصورت انعام کا ذکر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔